بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے علاوہ کیا وہ 7 اعمال ہے جن کے سبب نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے؟ کیا میاں بیوی کا دانستہ یا نادانستہ طور پر کچھ ایسے کام کر لینا جن سے ان کا ازواجی رشتہ بغیر طلاق دیے ہی ٹوٹ جاتا ہے؟ تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق کو ٹھہرایا ہے۔ اسی لیے کسی بھی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ چھوٹی باتوں پر ایک ساتھ 3 طلاق دے دے، بلکہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ختم نہ ہو رہے ہوں تو قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 کی روشنی میں دونوں خاندانوں کے چند معتبر لوگوں کو پنچایت بنا کر معاملہ حل کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ شادی کا یہ بندھن ٹوٹنے نہ پائے، مگر کبھی کبھار میاں بیوی میں صلح کی گنجائش نہیں رہتی، جس کی وجہ سے دونوں کا اکٹھے رہنا ایک بڑی تکلیف بن جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ازواجی تعلق کو ختم کرنا ہی دونوں فریقین کے لیے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے طلاق کو جائز رکھا ہے، اور یہ دین اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ نباہ نہ ہونے کی صورت میں اچھے طریقے سے رشتہ ختم کر دیا جائے۔ طلاق دراصل نکاح کے معاہدے کو ختم کرنے کا نام ہے، جس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 ضروری شرائط کے ساتھ صرف ایک طلاق دی جائے۔ پہلی شرط یہ کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو، اور دوسری شرط یہ کہ شوہر نے اس پاکی کے دنوں میں بیوی سے قربت نہ کی ہو۔ صرف ایک طلاق دینے کی صورت میں عدت کے دوران رجوع کا حق باقی رہتا ہے، یعنی میاں بیوی والے تعلقات دوبارہ نکاح کیے بغیر بحال ہو سکتے ہیں، اور اگر عدت پوری ہو جائے تب بھی اگر دونوں ساتھ رہنا چاہیے تو نئے نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت عدت کے بعد کسی دوسرے شخص سے شادی کرنے میں بھی آزاد ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس طریقے سے طلاق کے بعد بھی واپسی کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ اسی لیے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد رجوع یا دوبارہ نکاح کا راستہ بظاہر بند ہو جاتا ہے۔ مرد میں فطری طور پر عورت کے مقابلے میں سوچنے سمجھنے اور صبر و برداشت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، نیز انسانی بناوٹ، فطرت اور عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو وہ قابلیتیں دی ہیں جو بڑے کاموں کے لیے لازمی ہے، اسی لیے سربراہی کا کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اس مسئلے پر اپنی عقل کے بجائے خالق کائنات کے فیصلے کو دیکھنا چاہیے، جس نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ مرد ہی زندگی کے سفر کا سربراہ ہے اور فیصلے کا حق اسی کے پاس ہے، اگرچہ اسے چاہیے کہ عورت کو مشورے میں شریک رکھے۔ اسی بنیاد پر شریعت نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، لیکن عورت کو مجبور نہیں کیا گیا۔ اگر شوہر حقوق پورے نہ کرے یا بیوی ساتھ نہ رہنا چاہیے تو اسے خلع کا حق دیا گیا ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کرے، اور اگر شوہر انکار کرے تو وہ شرعی عدالت کے ذریعے قاضی سے طلاق لے سکتی ہے۔ خلع کی صورت میں
طلاق بیان ہوتی ہے، جس میں دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے نیا نکاح ضروری ہے۔ اسلام نے نکاح کو ایک مقصد معاہدہ قرار دیا ہے اور اسے کھیل تماشا سمجھنے سے منع کیا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اسے توڑنے سے بچیں، کیونکہ طلاق سے صرف دو افراد نہیں بلکہ پورے خاندان متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ اگر تناؤ ہو تو دونوں کے خاندان سے ایک نمائندہ مقرر کر کے صلح کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ برکت ڈالے گا۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ اگر بیوی ناپسند ہو تو تب بھی صبر سے کام لو، کیونکہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرو اللہ نے اس میں بڑی بھلائی رکھی ہو۔ اسی طرح بیوی کو بھی شوہر کی سختی پر صبر کی نصیحت کی گئی ہے، اور روایت ہے کہ ایسی عورت کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جتنا ثواب ملے گا۔ تاہم اسلام ایک متعدد دین ہے۔ جہاں نباہ ناممکن ہو وہاں جدائی کی گنجائش رکھی گئی ہے، جس کا ثبوت سورہ بقرہ کی آیت اور احادیث سے ملتا ہے، مگر تاکید یہی ہے کہ اسے مشغلہ نہ بنایا جائے۔ حدیث نبوی ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، لیکن یاد رہے کہ صرف طلاق سے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ 7 ایسے کام ہیں جن سے بغیر طلاق کے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ ہر انسان کو نکاح کرنا چاہیے، اور جو بغیر وجہ سے چھوڑتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ نکاح سے آدھا دین مکمل ہوتا ہے اور انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بغیر نکاح والے آدمی کو شیطان کا اعلیٰ کار کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقافہ نامی صحابی سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم مالدار ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو۔ اگر تم انصاریوں میں سے ہوتے تو راہب کہلاتے۔ بلا شبہ نکاح ہمارا طریقہ ہے، اور تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو بغیر نکاح کیے مرے۔ شیطان کے پاس عورتوں سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں، لیکن جو نکاح والے ہیں وہ بے حیائی سے محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقاف سے فرمایا کہ نکاح کر لو ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں گے۔ 3 صحابہ نے جب دنیا چھوڑ کر صرف عبادت کا ارادہ کیا، ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مگر میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اب وہ 7 کام یہ ہے جن سے نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا سبب موت ہے، یعنی کسی ایک کے انتقال سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔
اسی لیے شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ وراثت اور عدت کے احکام باقی رہتے ہیں۔ دوسرا سبب ارتداد یعنی اسلام چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی دین سے نکل جائے تو نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبب خلا لینا ہے، جہاں بیوی مال کے بدلے آزادی حاصل کرتی ہے۔ چوتھا سبب کسی ایک کا لاپتہ ہونا ہے۔ اگر شوہر غائب ہو جائے تو مخصوص شرائط اور 4 سال کے انتظار کے بعد قاضی عورت کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ یہی حکم بیوی کے بھاگ جانے کی صورت میں بھی مانا جائے گا۔ پانچواں سبب لعان ہے۔ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور گواہ نہ ہو تو دونوں کو 5 قسمیں کھانی پڑتی ہے، جس کے بعد وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں اور قاضی ان میں جدائی کر دیتا ہے۔ چھٹا سبب الاء ہے، یعنی شوہر 4 ماہ تک بیوی سے قریب نہ جانے کی قسم کھائے اور پھر حقوق زوجیت ادا نہ کرے تو 4 ماہ گزرتے ہی طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ ساتواں سبب نکاح کے بعد یہ معلوم ہونا ہے کہ میاں بیوی رضاعی بہن بھائی ہے۔ اگر معتبر گواہوں سے یہ ثابت ہو جائے تو قاضی ان کا رشتہ ختم کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام میں نکاح ختم ہونے کی کئی اسباب ہے، چاہے وہ طلاق ہو، خلا ہو یا قاضی کے ذریعے نکاح کا ختم ہونا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔